مگر علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی اور کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور کے اخلاق کریمہ، حضور کے اسوہ حسنہ، پوری دنیا کا محاسبہ کریں آپ۔ آج پوری دنیا اگر کسی مذہب کے خلاف پلاننگ کر رہی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اگر پوری دنیا کسی مذہب سے ڈر رہی ہے تو وہ اسلام ہے، اگر پوری دنیا کسی مذہب کو بدنام کرنا چاہتی ہے تو محمد رسول اللہ کا دین ہے جسے لوگ بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھیں آج ہندوستان نہیں بیرون ممالک میں بھی ملین ڈالر صرف اس بات پر خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو داغدار کیا جا سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بدنام کیا جا سکے، حضور کی سیرت طیبہ کے نورانی اسباق میں سے کوئی سبق ایسا مل جائے جس پر ہم بدنما داغ لگا سکیں۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم، محمد رسول اللہ کی شان وہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب وہ ہیں، حضور کی عظمت وہ ہے، حضور کی شان وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل علماء نے صرف بیان نہیں کیے، صرف ائمہ مساجد کی کوشش نہیں ہے، صرف پیران نظام کی خدمتیں نہیں ہیں، بلکہ محمد رسول اللہ کی شان وہ ہے کہ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب یہ دشمنان اسلام سر پٹک پٹک کر مر جائیں گے مگر تمہارا چرچا کل بھی رہے گا، آج بھی رہے گا اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اسی لیے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ مٹ گئے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ شان ہے میرے آقا کی۔ اب ذرا بڑی تیزی کے ساتھ آپ آگے بڑھیں عزیزان ملت اسلامیہ، میں بہت پشو پیش میں ہوں کہ آج آپ کے شہر میں آج صرف اہل سنت جماعت، اہل سنت والجماعت کے درمیان حافظ قرآن نہیں ہے، آج صرف اہل سنت والجماعت کے پاس عالم دین نہیں ہے، آج جتنے فرقہ باطلہ ہیں ان سارے فرقہ باطلہ کا جب آپ محاسبہ کریں گے تو سارے فرقہ باطلہ کی جماعت کے اندر حافظ قرآن بھی نظر آ رہے ہیں، عالم دین بھی نظر آ رہے ہیں، مسجد کے امام بھی نظر آ رہے ہیں، مدرسے کے شیخ الحدیث بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور صرف معاملہ یہیں پر ختم نہیں ہوتا بلکہ شہر کے قاضی بھی نظر آ رہے ہیں، اور ہر جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم راہ راست پر ہیں، ہم صراط مستقیم پر ہیں، جسے دیکھیں وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس جماعت کو ہم فالو کر رہے ہیں وہی جماعت جنت میں جانے والی ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ میں علماء سے توجہ چاہتا ہوں، شاید اگر آپ یہ بات نہیں سمجھ پائے تو اس میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو یہ بونس ہے۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں یہ جتنی جماعتیں اہل حدیث کی ہو، اہل قرآن کی ہو، وہابیہ کی ہو، دیابینا کی ہو، جتنی جماعتیں ہیں ان میں سے ساری جماعت کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جنتی نہیں ہیں؟ سب کا دعویٰ یہی ہے کہ جنت میں ہم جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے، جنت میں ہم جائیں گے، اور اہل سنت والجماعت یہ دعویٰ کرتا ہے الحمدللہ کہ جنتی ہم ہی ہیں۔ یہ ساری جماعت، اچھا حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قریب میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں۔ پھر آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ملتن واحدہ، مگر ایک فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے وہ فرقہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے، وہ جنت
جنت میں جائے گا. توجہ ہے, یہ خطاب مکمل کر دیں. بات آگے بڑھائی جائے یا تقریر ختم کر دوں؟ کیا ارادہ ہے؟ اگر آپ کہیں گے بھی ختم کر دو تو ہم ختم کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم امام حسین کی اولاد ہیں. بھائی دعوت دی ہے تو فقیر حاضر آ گیا ہے, اب نتیجہ دیکھنے کی ہمیں فکر نہیں ہے, اس لیے کہ ہم ان کی اولاد ہیں دنیا جنہیں شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کہتی ہے, اور بڑے پیر کی اولاد مخدوم پاک ہیں. آپ فرماتے ہیں لطائف اشرفی میں مذکور ہے, آپ لکھتے ہیں کہ جب میری اولاد کہیں جاتی ہے تو تنہا نہیں جاتی, فرماتے ہیں میرا روحانی فیضان بھی اس کے ساتھ وہاں جلوہ گر ہوتا ہے. یہ شان ہے مخدوم پاک کی. عزیزان ملت اسلامیہ, میں عرض کر رہا تھا کہ ساری جماعتوں کا دعویٰ ہے ہم صحیح, ہم صحیح, ہم صحیح, ہم جنت میں جانے والے, ہم فرقہ ناجیہ ہیں. اور اہل سنت والجماعت کی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم فرقہ ناجیہ ہیں. اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ نے بات سمجھ لی, مگر قبلہ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ جائے. حافظ مل جاتے ہیں, عالم مل جاتے ہیں, مفتیان اکرام مل جاتے ہیں, مدرسے کے شیخ الحدیث مل جاتے ہیں, شہر کے قاضی مل جاتے ہیں, مگر قبلہ خدا کے گھر میں فقیر بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس بات کا اعلان کرتا ہے, یہ جتنی باطل جماعتیں ہیں ان ساری جماعتوں کا محاسبہ کر لیں, مشاہدہ کر لیں. عالم تو ملے گا, مفتی تو ملے گا, حافظ تو ملے گا, مسجد کا امام تو ملے گا, مدرسے کا شیخ الحدیث تو ملے گا, مگر ان ساری جماعتوں میں اللہ کا ولی نہیں ملتا, اللہ کا محبوب بندہ نہیں ملتا. اور خدا کے جتنے محبوب بندے ہیں, خواہ محبوب الہی کی شکل میں ہو, خواہ غوث پاک کی شکل میں ہو, خواہ وارث پاک کی شکل میں ہو, خواہ صابر کلیری کی شکل میں ہو, خواہ داتا گنج بخش اجمیری کی شکل میں ہو, یہ سارے محبوبان خدا اہل سنت والجماعت میں پائے جاتے ہیں. تو پتہ چلا, واحد اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے جو محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل رہی ہے. توجہ فرمائیں عزیزان ملت اسلامیہ, ضمناً اولیاء کرام میں جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں سب اللہ کے محبوب ہیں, مگر ان تمام اولیاء کی فہرست میں جن کا نام سب سے زیادہ اس حیثیت سے روشن ہے کہ وہ محبوب ہیں اللہ کے, وہ دو نام ہیں. ایک شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کا جنہیں دنیا محبوب سبحانی کہتی ہے, اور ایک نام حضرت نظام الدین اولیاء کا جنہیں دنیا محبوب الہی کہتی ہے. اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں سب اللہ کے محبوب ہیں, مگر اولیاء کی جماعت میں دو نام ہیں, سرکار غوث پاک کا اور سرکار نظام الدین اولیاء کا, جن کا نام آپ دیکھتے ہیں تو ہر مقام پہ بڑا ظاہر ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, محبوب الہی آپ کو پتہ ہے شہر بدایوں میں پیدا ہونے والی ذات جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے, آپ کے قریب میں ہے میرے خیال سے. اور صرف یہی نہیں بلکہ بدایوں وہ شہر ہے جسے مدینۃ الاولیاء ہونے کا شرف حاصل ہے. کیا مطلب؟ یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ والوں کی کثرت ہے الحمدللہ. اب محسوس کریں کہ سرکار نظام الدین اولیاء والد بزرگوار کا سایہ بہت کم عمر میں سر سے اٹھ گیا تھا, مگر ماں جن کا نام حضرت زلیخا ہے, کہنے والوں نے کہا کہ وقت کی رابعہ بصریہ نظر آتی تھی. بچپن سے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کا نام نظام الدین نہیں ہے, سید محمد ہے. اور آپ کے والد کا نام سید احمد حسینی, نام محمد, مگر مشہور ہوئے نظام الدین سے. کس نام سے؟ لقب سے, نظام الدین. آپ محسوس کریں. اور ایک بات اور میں عرض کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ, آپ ذہن میں اس بات کو بالکل مضبوطی کے ساتھ دل و دماغ میں بسا لیں, اللہ کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا.
ولی جتنے بھی ہیں سب عالم ہیں. کیا مطلب صاف ہے, جو عالم ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی بنتا ہے. اب یہ الگ بات ہے, بسا اوقات بہت سارے اولیاء ایسے آپ کو نظر آ سکتے ہیں جو باضابطہ مدرسے میں نہیں گئے ہوں, اس طرح کا اہتمام نہیں ہوگا, مگر ہاں جسے اللہ ولایت عطا فرماتا ہے اس کے دل کو محمد رسول اللہ کے دین سے روشن فرما دیتا ہے. اب بیٹھے رہو, اس کی ضرورت نہیں بیٹا, بیٹھے رہو. عزیزان ملت, اسی شہر بدایوں میں پیدا ہونے والی ذات حضرت محبوب الہی کی والدہ, زندگی دیکھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں, وہ لوگ جو لگزریس لائف جیتے ہیں, جو عالی شان محلوں میں زندگی گزارتے ہیں, جو قیمتی گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں, جن کے یہاں غریبوں سے ملنے کے لیے وقت نہیں ہوتا, مالداروں کے لیے اسپیشل کوٹے میں ٹائم دیا جاتا ہے, وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے محبوب بندے نہیں ہو سکتے. وہ پیر کامل نہیں ہو سکتا جو غریبوں کو دھکا مار کے نکال دیتا ہو, جس کی بارگاہ سے غریب دور کر دیے جاتے ہوں اور پیسے والوں کو وقت دیا جاتا ہو. محمد رسول اللہ کی سیرت, آقا کے اسوہ حسنہ, حضور کے اخلاق کریمہ ہمیں یہ بتاتے ہیں. علماء بیٹھے ان سے پوچھیں, حالات زندگی حضور کی یہ ہے کہ پورے عرب ورلڈ میں, پورے مکے اور مدینے میں جس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا, محمد رسول اللہ اس سے کلام کرتے تھے. اسے لوگ پاگل سمجھ کے چھوڑ دیتے تھے نا, کوئی اس سے بات نہیں کرتا تھا, کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. میرے رسول کا گزر ہوتا تھا تو حضور اس سے کلام کرنے لگتے تھے. صحابہ عرض کرتے تھے, یا رسول اللہ ان کا تو دماغ صحیح نہیں ہے, ان سے تو کوئی کلام نہیں کرتا, آپ ان سے بات کیوں کرتے ہیں؟ حضور مسکرا کے فرماتے ہیں, اگر میں ان سے بات نہ کروں تو کائنات میں پھر ان سے بات کرنے والا کون ہے؟ یہ میرے نبی کی سیرت ہے. ذرا محاسبہ کریں اور ترازو میں اس بات کو تولیں. وہ لوگ توجہ فرمائیں, آپ کوئی ضروری بات کر رہے ہوں گے, آپ ادھر اس طرف متوجہ ہوں میری جانب. عزیزان ملت اسلامیہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب صاف ہے, جو دنیا سے محبت کرتے ہیں, دنیا سے جو دنیا سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی اللہ والے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ تمام اولیاء کی تاریخ اور سیرت میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ تمام اولیاء میں کوئی ایک اللہ کا محبوب بندہ دکھا دو جس نے دنیا سے محبت کی ہو. نہیں, یہ تمام اللہ والے, ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محمد رسول اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے, حضور کی محبت میں, اللہ کی رضا میں, تب یہ مقام حاصل ہوتا ہے. بات چل رہی تھی محبوب الہی کی والدہ سوت کاٹتی تھی. سوت سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ چرخہ, ہاں آسان, ماشاءاللہ, وہ دھاگے والا جو کام ہوتا ہے, میں بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں, بڑی اچھی بات آپ نے کی. دھاگے کا کام ہوتا ہے چرخہ کاٹنے والا. آپ کی والدہ چرخہ کاٹتی تھی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ ایک روز کھانا کھاتے تھے تو دوسرے دن کھانے کا اہتمام نہیں ہوتا تھا, اور جب کھانا نہیں ملتا تھا حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنی والدہ کے پاس آتے تھے, کھانا طلب کرتے تھے تو ماں مسکرا کر کہتی تھی, بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج ہم اللہ کے مہمان. کیا مطلب یہ ہے, جب ماں اپنی اولاد کو اس طرح تربیت کرتی ہے, اس طرح پرورش دیتی ہے, تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو دنیا اسے نظام الدین اولیاء کہتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں عزیزان ملت. اور یہی نہیں, جب آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں بھیجا تعلیم حاصل کرنے کے لیے, بس میں شارٹ کر کے سمیٹ کر بات کر رہا ہوں, اور جب مدرسے میں تعلیم مکمل ہوئی تو اساتذہ نے فرمایا, جیسے ابھی یہاں دستار کا اہتمام شاید آپ لوگوں نے کیا ہے, مجھے صحیح پتہ نہیں, اگر ایسا ہی ہے تو دستار کا اہتمام کرنا ہوا, تو آپ کے اساتذہ نے فرمایا, بھیا یہ بچے ماشاءاللہ بہت شور کر رہے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جنہیں ہونا چاہیے وہ مسجد سے دور ہیں, اور جنہیں رخصت ہے وہ مسجد میں موجود ہیں. اللہ فضل فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب جب دستار کا وقت قریب آیا تو آپ کے اساتذہ نے حضرت نظام الدین اولیاء سے کہا, بیٹا اب تمہاری دستار کا وقت قریب ہے, ایسا ہے اپنی والدہ سے یہ بات کہہ دو کہ
کہ دستار کے لیے جو کپڑا دیا جاتا ہے اس کا اہتمام کریں اور دستار میں کھانے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ سارے اساتذہ وہ آئیں گے، انہیں کھانا کھلایا جائے گا، یہ سارا اہتمام اس کی تیاری کرواؤ۔ تو حضرت محبوب الہی نے اپنے استاد سے عرض کیا کہ حضرت مجھے مہلت دیں، میں اپنی والدہ سے دریافت کر لوں۔ استاد نے مہلت دی، محبوب الہی اپنی والدہ کے پاس آئے۔ جب ماں سے یہ ساری بات کہنے لگے تو ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا ایسا ہے کہ میں رات میں چرخہ دن میں کاٹتی ہوں اور اتنی آمدنی نہیں ہوتی، اب اگر ایسا معاملہ ہے تو اپنے استاد سے کچھ دن کا وقت لے آؤ، میں دن میں بھی چرخہ کاٹوں گی اور رات میں بھی کاٹوں گی، پھر جا کر اتنا پیسہ ہوگا کہ تمہاری دستار کا اہتمام ہو سکے اور تمہارے اساتذہ کے کھانے کا اہتمام کیا جا سکے۔ آپ واپس پلٹے، آپ نے پوری بات اپنے اساتذہ سے بتائی، اساتذہ نے مہلت دے دی۔ اب جب وقت پورا ہوا تو کیا ہوا، والدہ کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں سوت کاٹتے کاٹتے، مگر نہ دستار کا اہتمام ہو پایا اور نہ اساتذہ کے کھانے کا اہتمام ہو پایا، اتنا پیسہ نہیں ہو پایا۔ خیر جب والدہ نے یہ بات بتائی، محبوب الہی واپس پلٹے اور اپنے اساتذہ سے ساری بات کہنے لگے، تو وہ اساتذہ بھی وقت کے ولی کامل تھے۔ آج تو صاحب عالم یہ ہے مدرسے کا، پہلے تو جو استاذ ہوتے تھے بڑی سختی کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، ماں باپ بھی چھوٹ دیتے تھے جتنا چاہیے ماریے پیٹیے لیکن محنت سے پڑھائیے۔ آج اگر استاذ 2 جھاپڑ مار دیتا ہے، ماں باپ مدرسے میں چڑھ کر چلے آتے ہیں اور صرف چڑھتے نہیں ہیں بلکہ بعض مواقع پر شکایت اور FIR تک ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح کا ماحول ہوگا، علماء کی قدر نہیں ہوگی، علماء کا احترام نہیں ہوگا، اسی لیے میں اکثر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں کہ جو قوم علماء کا ادب کرتی ہے، علماء کا احترام کرتی ہے، علماء سے محبت کرتی ہے، مرنے کے وقت اس کا خاتمہ خیریت کے ساتھ ہوتا ہے۔ علماء کی قدر کریں۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علماء ہی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر مرنے کے وقت تک اگر کوئی کام آتا ہے تو عالم دین ہے۔ دنیا کے سارے لوگ آپ کے لیے وقتی طور پر ہوں گے مگر عالم ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والا۔ بات دیکھیے کہیں اور جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کے والدہ نے آپ سے یہ بات کہی اور آپ واپس پلٹے، اپنے اساتذہ سے ساری بات آپ نے بتائی تو ان کے اساتذہ مسکرانے لگے، کہا کوئی بات نہیں، ہم اہتمام کریں گے، ہم انتظام کریں گے۔ اور ہوا، انتظام بھی ہوا، اہتمام بھی ہوا۔ دستار کا منظر ہے، محبوب الہی کے سر پر امامہ شریف باندھا جا رہا ہے اور یہ امامہ دیکھیے ماشاءاللہ سامنے بیٹھے انہوں نے باندھ رکھا ہے۔ امامے میں پیچ ہوتے ہیں، یوں ایسے گھمایا جاتا ہے، جیسے ہی ان کے اساتذہ محبوب الہی کے امامے کا ایک پیچ ان کے سر پر ڈالتے تھے، محبوب الہی جھکتے تھے اور اپنے اساتذہ کے قدموں کو چومنے لگتے تھے۔ ایک پیچ ڈالیں اور آپ جھکتے تھے، اساتذہ کا قدم چومتے، دوسرا پیچ آپ جھکتے تھے، اپنے استاد کا قدم چومتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کا ولی کامل دنیا کو یہ ذہن دے رہا ہے کہ جو علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ انہیں عزت والا بنا دیتا ہے۔ اب جب پیچ ڈالی رہے تھے اور آپ جھک رہے تھے تو انہی اساتذہ کی جماعت میں سے ایک استاذ نے محبوب الہی کا سر پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ نظام الدین کی ولایت کا آفتاب جب طلوع ہوگا تو دنیا تھک جائے گی مگر اس کی ولایت کا آفتاب کبھی ڈوبنے والا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو علماء کی قدر کرتے ہیں اللہ ان کے مقام کو بلند فرمائے۔ یہی محبوب الہی۔ اب بدایوں کی تعلیم مکمل ہو گئی، دلی کے لیے پلٹے، اور اگر صرف محبوب الہی پر بات ہوگی تو شاید 1 گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا۔ میں بالکل اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں۔ ایک آخری بات حضرت محبوب الہی کے حوالے سے۔ محبوب پاک دلی میں وراجمان تھے جہاں بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سلاطین آیا کرتے تھے، مگر پوری سیرت میں محبوب پاک کے کبھی یہ نہیں ملتا کہ آپ کسی بادشاہ وقت کے دربار میں جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، کبھی نہیں، کبھی کسی بادشاہ کے پاس گئے ہی نہیں۔ اور قبلہ ایک موقع کسی کی میت کے وقت آیا
آیا تھا غالباً، جب محبوب پاک پہنچے اور شاید بادشاہ بھی آ گیا تو معلوم ہے محبوب الہی بیٹھے تھے تو پیر ایسے پھیلا کے بیٹھ گئے. لوگوں کو بڑا ناگوار گزرا، اتنی بڑی شخصیت پیر پھیلا کے بیٹھی ہے، بادشاہ بیٹھا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، محبوب پاک پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. کسی کہنے والے نے کہا حضور آپ پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور یہ کس طرح، یہ زیب دیتا ہے؟ تو مسکرا کے جواب دیتے ہمیں پتا ہے ہمیں کہاں کیسے بیٹھنا چاہیے. بادشاہ ہے، ہمیں پتا ہے ہمیں کہاں کیسے بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں جہاں ہم پیر پھیلاتے ہیں وہاں ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور جہاں ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلاتے. عزیزان ملت اسلامیہ، وقت کا عظیم بادشاہ جسے دنیا علاء الدین خلجی کہتی ہے، پوری زندگی کوشش کرتا رہا کہ محبوب پاک سے ملاقات کر لے، محبوب الہی سے ملاقات کا شرف مل جائے، مگر قبلہ علاء الدین خلجی تھک گیا، محبوب پاک سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک بار اس نے میسج کہلوایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. محبوب پاک ہیں وہ لوگ حکومت کے پیچھے ناچتے ہیں جو دنیا کی فکر کرتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں. یہ حکومت کرنے والے ان کے قدموں کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. بن کر تو دیکھیے، کوشش تو کریے. عزیزان ملت اسلام، اس نے میسج کہلوایا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. محبوب الہی فرماتے ہیں میری خانقاہ میں 2 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ بولیے. آپ لوگ تو ایک ہی رکھتے ہیں تاکہ اگر آ جائیں تو پھر واپس نہ جائیں آپ کی مرضی کے خلاف. محبوب پاک فرماتے ہیں 2 دروازے ہیں، اگر وہ ایک سے آنا چاہتا ہے تو میں دوسرے سے باہر چلا جاؤں. اور یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا اگر وہ اس پر بھی بضد ہے تو میں دلی چھوڑ دوں گا، اور دلی نہیں فرمایا ملک چھوڑ دوں گا، مگر میں کسی بادشاہ وقت سے ملاقات نہیں کروں گا. لیکن اس کی بھی ضد تھی کہ مجھے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے. ایک بار اچانک محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچ گیا. جب پہنچا تو شور ہوا بادشاہ علاء الدین خلجی آ رہا ہے. محبوب پاک کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا اپنے چاہنے ماننے والے فقراء غلام سب موجود تھے، آپ نے فرمایا دروازہ بند کر دو. اور دروازے پہ بہت سارے آپ کے چاہنے والے کھڑے ہو گئے. بادشاہ اندر نہیں آ پا رہا ہے، دروازہ بند ہو گیا. مگر بادشاہ بڑا چالاک تھا، اس نے دیکھا کہ ملاقات نہیں ہو پائے گی، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا منگوایا اور اس پر لکھتا ہے حضور بادشاہ کے دربار میں اور فقیر کی خانقاہ میں فرق کیا ہے؟ بادشاہ کے دربار میں بھی درباری کھڑے ہوتے ہیں، دروازے پر داخل نہیں ہونے دیتے. یہ فقیر کا آستانہ ہے، خانقاہ ہے، یہاں بھی درباری دروازے پہ کھڑے ہو گئے، گیٹ کیپر کھڑے ہو گئے. پھر فرق کہاں ہے؟ دونوں جہاں تو غلام موجود ہیں، ملنے نہیں دے رہے، پھر آپ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ اس نے کاغذ پر یہ بات لکھی اور لوگوں سے کہا کہ اسے محبوب پاک تک پہنچا دو، حضرت نظام الدین اولیاء تک. جب پرچہ پہنچا تو محبوب الہی نے پرچہ پڑھا، مسکرائے، پھر آپ جواب لکھتے. جواب سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دنیا والوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ والوں کی باتیں. اسی لیے کہنے والا کہتا ہے گفتگو گفت خدا بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. وہ جو کہتے ہیں اللہ اسے پورا کرتا ہے. عزیزان ملت، محبوب پاک نے پھر کیا لکھا معلوم ہے؟ کہاں بات تو صحیح ہے، بادشاہ کے دربار میں بھی درباری ہوتے ہیں اور فقیر کی خانقاہ میں بھی درباری ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. بادشاہ کے دربار میں جو درباری ہوتے ہیں، جو پہرے دار ہوتے ہیں، وہ فقیروں کو اور غریبوں کو ملنے نہیں دیتے، مگر فقیر کی بارگاہ میں جو درباری ہیں وہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ بادشاہ سے فقیر کی ملاقات نہ ہو سکے، بادشاہ نہ مل سکے. جتنے غریب ہیں وہ جب چاہیں محبوب الہی سے ملاقات کریں. عزیزان ملت، یہ شان ہے محبوب پاک کی. اب اگر محبوب پاک کی بات چلے گی تو بات لمبی ہوگی. حضرت محبوب سبحانی جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، کیا شان ہے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی. آپ کے والد ابو صالح، والدہ ذرا دیکھیں، باپ وقت کا ولی کامل، ماں
وقت کی ولیہ جب ماں باپ ایسے ہوتے ہیں تو اولاد عبد القادر جیلانی جیسی پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ ماں باپ کی زندگی کے احوال کا اولاد پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اکثر یہی ہے، اللہ ماشاءاللہ کبھی چیزیں ادھر ادھر بھی ہوتی ہیں، مگر نظام یہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب محبوب پاک کی کرامتوں کے حوالے سے اگر بات ہوگی تو صرف ایک بات سنیں، اور بات پھر میں اپنی آگے بڑھا کر ختم کر رہا ہوں، بس اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ حضرت محبوب الہی کی بات تو آپ نے سماعت فرما لی، محبوب سبحانی شان کیا ہے؟ شان یہ ہے، فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم روئے زمین کے تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو دنیا جنہیں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ فقر ہندوستان معین بے کساں کہتی ہے، غریب نواز کہتی ہے، آپ فرماتے ہیں نہیں نہیں، بل علی راس ہی وائی نہیں، غوث پاک کا قدم میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ وہ شان ہے شہنشاہ بغداد کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مادر ذات ولی ماں کے شکم میں ہے ولایت عطا کی، مگر ہاں اس کے باوجود بھی بغداد معلیٰ جا رہے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ کیا مطلب یہ ہے اگر چاہتے ہو تمہاری نسلیں آباد ہو جائیں، نسلوں کو عروج مل جائے، نسلوں کو عزت مل جائے، نسلوں کو مقام مل جائے، تو انہیں علم دین کے قریب کر دو، اللہ انہیں عزتیں عطا فرما دے گا۔ کبھی کسی جاہل کو عزت نہیں ملتی۔ یہ بظاہر جو آپ دیکھتے ہیں دولت، سرمایہ، خزانہ، پوسٹ، منصب جولا کے پاس اکثر نظر آ جاتا ہے۔ علماء بظاہر ان کے پاس اتنا مال، اتنی دولت، اتنا سرمایہ نہیں ہوتا، مگر ہاں میرے جد کریم حضرت مولا علی فرماتے رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجحال مال، ہم اللہ کی اس تقسیم سے راضی ہیں جو ہمارے درمیان ہے، ہمارے لیے علم ہے اور جاہلوں کے لیے مال ہے۔ عزیزان ملت، یہ ہے علم کی شان، علم کا مقام، علم کی فضیلت۔ بڑے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی ذرا محسوس تو کر رہے ہیں، اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ آج پوری دنیا میں جو حج کو جاتے ہیں وہ کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ حافظ قرآن گیا کعبے کا طواف کر رہا ہے، عالم دین گیا کعبے کا طواف کر رہا ہے، مسجد کا امام گیا کعبے کا طواف کر رہا ہے، مدرسے کا شیخ الحدیث جا رہا ہے کعبے کا طواف کر رہا ہے، اللہ کے اولیاء جا رہے ہیں کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مگر میرے امام فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں، اللہ نے انہیں وہ عزتیں عطا کر دیا ہے، وہ عروج دے دیا ہے کہ امام فرماتے ہیں سارے اقطاب زمانہ کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ عبد القادر جیلانی اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ کعبہ آ کر شہنشاہ بغداد کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ عزیزان ملت، آخری بات، علم کے ساتھ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ کیا ہے معلوم ہے؟ ادب۔ کیا ضروری ہے؟ ادب۔ جو لوگ با ادب ہوتے ہیں اگر علم بھی کم ہو پھر بھی اللہ انہیں عروج عطا فرماتا ہے، لیکن جن کے پاس علم بہت ہے بے ادب ہو گئے مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں علم کے ساتھ ساتھ علم اگر آٹے کی طرح ہو تو ادب نمک کی طرح ہونا چاہیے۔ ادب ضروری ہے۔ اور قبلہ اب اسی ضمن میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ علم تو حاصل کر لیا ہم نے، علم حاصل کر لیا، یہ الگ بات ہے کہ جب ہم کسی جلسے میں، کسی محفل میں، کسی علاقے میں، کسی شہر میں جاتے ہیں تو لوگ محبتوں کے ساتھ ہمیں دیکھ کر، ان علماء کو دیکھ کر، ان مشائخین کو دیکھ کر، مسجد کے امام کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کی محبتیں ہیں، لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، منع نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں یہ مزاج نہیں رکھنا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے کھڑے ہوں، مگر عوام کا کام یہ ہے کہ علماء کو دیکھ کر، مشائخین کو دیکھ کر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے دنیا دار لوگ ہیں جب آپ کی محافل میں آتے ہیں تو آپ انہیں دیکھ کر کھڑے ہوتے ہیں،
اس میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر خدا کی عزت کی قسم مدرسے کے یہ طلبہ جنہیں آپ صرف تیجے اور 40ویں اور برسی میں یاد کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، اللہ کے رسول نے انہیں جو بشارت عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مدرسے کے طلبہ چلتے ہیں تو ان کے لیے کارپیٹ کا اہتمام نہیں ہوتا، فرشتے ان کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ اس لیے علماء کی قدر کریں، مدرسے سے قریب ہوں، مشائخین سے قریب ہوں۔ آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قربت سے آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محبوب پاک کے ساتھ ساتھ آخری بات شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی کی۔ اتنی بڑی ذات، اتنے بڑے ولی کامل امام الاولیاء عبد القادر جیلانی ہیں، مگر میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں پوری زندگی ہزاروں کتابوں کی تصنیف کرنے والی ذات۔ اعلیٰ حضرت کنز الایمان قرآن کا ترجمہ، فتاوی رضویہ، الامن الاولا، حسام الحرمین، ہدایق بخشش، نعت کا عظیم مجموعہ جمع کرنے والی ذات، پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی باتیں بتانے والی ذات، پوری زندگی ناموس رسالت پر پہرا دینے والی ذات، پوری زندگی اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرنے والی ذات، پوری زندگی صحابہ کا دفاع کرنے والی ذات، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت۔ جب شفاعت کی بات آئی تو امام اہل سنت یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں نے کتابیں لکھ دی ہیں، میری بخشش کے لیے وہ کافی ہے، میں نے فتاوی رضویہ لکھ دیا ہے، میری نجات کے لیے فتاوی رضویہ کافی ہے، میری بخشش کے لیے ہدایق بخشش کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہتے یہ لاکھوں فتوے میری آخرت کا توشہ ہیں، نہیں، جب شفاعت کی بات آئی، جب بخشش کی بات آئی، جب نجات کی بات آئی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے نظریہ دے دیا، عقیدہ دنیا کو بتایا۔ امام فرماتے کتابیں اپنی جگہ ہیں، اللہ قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، مگر بھروسہ کس ذات پر ہے، یقین کس ذات پر ہے، کس ذات پر امام اہل سنت کو یقین کامل ہے۔ امام فرماتے ہیں جب نجات کی بات آئی، بخشش کی بات آئی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور لکھتے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شہید جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ امام اہل سنت کو فتاووں پر ناز نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے شہزادے شہنشاہ بغداد عبد القادر جیلانی پر ناز ہے۔ عزیزان ملت، اب بات سمجھ میں آ گئی، علم کے ساتھ ساتھ با ادب بنے۔ آخری بات، اور واقعتاً یہ آخری ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی میں آخری کہہ چکا ہوں، بہت ضروری ہے اس لیے کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ بات سن رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ خاص توجہ ہے عوام کے ساتھ ساتھ خواص کی۔ آج ہماری پورے ہندوستان میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے جسے دیکھیے، درود پاک پڑھ لیں صاحب آپ لوگ، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد قلندر لے جائے۔ اچھا ہو گیا، اب چلیے یہ تو یہی ہوا، آپ جتنی خاموشی سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہم لوگ راجستھان گجرات وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں اکثر لوگ نکاح کی دعوت دیتے ہیں، حضرت آپ کو نکاح پڑھانا ہے، تو یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں ایجاب و قبول بھی ہوتا ہے، بچیوں کے پاس اجازت لینے جانا پڑتا ہے، تو جب اجازت لیتے ہیں تو وہاں بچیاں بھی آپ سے زیادہ تیز کہتی ہیں اجازت ہے، راضی ہیں، اور آپ اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ عزیزان ملت اسلام، بس اس شعر کی تشریح کر کے خطاب مکمل کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آج ٹرینڈ چل رہا ہے، سادات کرام کی جہاں بات آتی ہے وہاں ہم چیک کرنے لگتے ہیں، چیک اپ تھرمامیٹر لے کر، عالم ہے کہ نہیں،
متقی ہیں کہ نہیں، پرہیزگار ہیں کہ نہیں، یہ ہیں کہ نہیں، وہ ہیں کہ نہیں؟ ایک بات سنیے، ادھر دیکھو، اس لیے کہ جو تم دیکھتے ہو وہ اچھا ہو سکتا ہے، مگر عالم دین کا چہرہ بھی اللہ کے رسول کے فضل سے بڑا روشن ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ سادات کی جہاں بات آئی، چیک اپ چالو، اسکین کرنے لگے، پرہیزگار ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی اولاد کا اگر عقیدہ درست ہے، کیسا بھی ہے، واجب التعظیم ہے۔ اگر عقیدہ درست، عقیدے میں ڈول مول نہیں ہے تو وہ آپ کے سروں کا تاج ہے۔ اس لیے کہ جب عام انسان حافظ قرآن بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، مسجد کا امام بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، شہر کا قاضی بنتا ہے تو عزت کے لائق بنتا ہے، مگر مصطفیٰ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو عزتیں ساتھ لے کر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم رسول اللہ کی اولاد کی تعظیم لباس کی وجہ سے نہیں کرتے، شکل و صورت کی وجہ سے نہیں کرتے، بینک بیلنس کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم مصطفیٰ کی اولاد کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون گردش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ بچے نور والے ہیں، یہ کربلا میں حسین کی شکل میں نظر آئے تو نورانی ہوتے ہیں، یہ زین العابدین بن جائیں تو نورانی، جعفر صادق بن جائیں تو نورانی، امام باقر بن جائیں تو نورانی، امام موسیٰ کاظم بن جائیں تو نورانی، امام علی رضا بن جائیں تو نورانی، امام تقی بن جائیں تو نورانی، امام حسن عسکری بن جائیں تو نورانی، اور بغداد میں عبد القادر جیلانی بن جائے تو نورانی، اور اجمیر میں غریب نواز بن جائے تو نورانی، اور کچوچا میں مختوم پاک بن جائے تو نورانی۔ اور یہ ایسے نورانی ہیں، یہ ایسے نور والے ہیں کہ جب ان نور والوں کے قریب کوئی آ جاتا ہے تو اللہ اسے بھی نورانی بنا دیتا ہے۔ دیکھو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو کہاں سے مرید ہوئے؟ رسول اللہ کی اولاد، مہرارہ شریف، ایسا پیر کی جس کا نام بھی آل رسول، خاندان بھی آل رسول، اور ذہن دے دیا دنیا والوں، رسول اللہ کی اولاد کے قدموں میں جو آ جاتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ان سے ٹکرا جاتا ہے اس کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا نام دنیا بھول جاتی ہے، مگر جو قدموں میں آتا ہے وہ جنید بغدادی بن جایا کرتا ہے، قیامت تک غلاموں سے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ حضرات بیٹھے رہیں، دستار بندی کا پرکیف منظر اپنی ماتھی کی نگاہوں سے ملاحظہ کریں۔ آپ حضرات بیٹھے رکھیں، قاری صاحب قبلہ جو ہے بچوں کے نام بولیں گے اور دستار بندی